ہندوستان دنیا کا وہ قدیم اسلامی و تاریخی ملک ہے کہ بجز مکہ مکرمہ و مدینہ طیبہ کے کوئی دوسرا ملک شرافت اور بزرگی کے لحاظ سے اس کا ہم پلہ نہیں۔ یہی دنیا کا وہ پہلا ملک ہے جہاں ابو بشر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نازل ہوئے، اولاد پیدا ہوئیں، مسلسل بڑھی اور رفتہ رفتہ دنیا میں پھیلی۔ حضرت آدم علیہ السلام مسلمان تھے، خدا کے سچے نبی تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کوہ سراندیب پر آذان دی۔ ہندوستان کے بلند پہاڑ کی چوٹی سے توحید و رسالت کی صدا بلند ہوئی۔ ہندوستان کو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ضرورت کیوں تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دو لڑکے قابل و حابل تھے۔ قابل نے حابل کو قتل کیا، دنیا میں معصیت کی بنیاد ڈالی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد اسلام ترک کر کے کفر اختیار کیا۔ اسی زمانے سے اولاد آدم میں دو مذہب کفر و اسلام پیدا ہو گئے جو آج تک بلکہ تا قیامت باقی اور موجود رہیں گے۔ شیطان چونکہ عہد کر چکا تھا کہ اولاد آدم کو گمراہ کیے بغیر چین سے نہ بیٹھوں گا، یہ موقع اس کے لیے مناسب تھا۔ لوگوں کو بت پرستی، ستارہ پرستی، آتش پرستی میں مبتلا کر دیا۔ اولاد آدم مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ کچھ لوگ اپنے باپ آدم علیہ السلام کے مذہب پر قائم رہے، کچھ بت پرست ہو گئے، کچھ لوگوں نے مظاہر پرستی شروع کر دی۔ ان مختلف جماعتوں کے معتقدات میں چونکہ بنیادی اختلاف تھے، اسی لیے ارباب مذاہب میں عداوت کی بنیاد پڑ گئی۔ اس حالت کو دیکھتے ہوئے حق تعالی نے گمراہ لوگوں کی ہدایت کے لیے حسب ضرورت انبیاء کرام بھیجنے شروع کیے، جنہوں نے اپنی قوم کو دین حق کی تبلیغ کی اور شیطان کی راہ پر چلنے سے روکا۔ مگر دنیا کے ابتدائی دور میں اسلام اور کفر کی دو راہیں پیدا ہو گئی تھیں، وہ باقی رہیں۔ ہندوستان میں بھی نبی آئے ہوں گے، لیکن ہمیں ان کے نام اور حالات معلوم نہیں، اس لیے یقین و اذعان کے ساتھ ہم کسی بزرگ کا نام نہیں لے سکتے کہ وہ اس ملک کے پیغمبر و اوتار تھے۔ بہرحال جو بھی ہوں وہ ہماری نظر میں معزز و محترم ہے، ان کی نبوت پر ہمارا ایمان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے دنیا میں گمراہی کی گھٹا ٹوپ تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ فاران کی چوٹیوں سے جب آفتاب نبوت طلوع ہوا، مرکز کفر و شرک سے گمراہی کی تاریکی چھٹ گئی، عرب کا ذرہ ذرہ نبوت سے تابع اور درخشاں ہو گیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ختم الرسول اور خاتم الانبیاء تھے۔ آپ دنیا کے سب سے آخری نبی اور رسول تھے۔ پیغمبر آپ کی ذات پر ختم ہو چکی تھی۔ آپ کے بعد آپ کے جانشین و خلفائے راشدین اور ان کے بعد صلحاء امر قرار پائے۔ ان اکابرین ملت نے اپنا فریضہ منصبی پوری ذمہ داری اور خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کیا۔ پہلی ہی صدی ہجری میں اسلام کی روشنی عرب سے نکل کر اقصائے عالم کو منور کرنے لگے۔ دور افتادہ ممالک بھی اسلام کی روشنی سے جگمگ جگمگ کرنے لگے۔ عہد صحابہ و تابعین میں اسلامی فتوحات سیل و رواں کی طرح بڑھی۔ روم اور فارس کی عظیم طاقتوں کے مغلوب ہو جانے کے بعد کسی طاقت کی مجال تھی کہ اسلام سے ٹکر لیتی؟ جس نے بھی ٹکر لینے کی کوشش کی خود ہی پاش پاش ہو گئی۔ مسلمان مختلف ممالک کے دیار و امسار میں پھیل گئے۔ اس زمانے کے مسلمان اسلام کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ ان کے اخلاق و اعمال سے متاثر ہو کر دنیا کی قومیں مسلمان ہو گئیں، اور وہ وقت آ گیا کہ اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب کہلانے لگا، اور مسلمانوں کی حکومت و سیاست کے آگے دنیا کو سرخم کرنا پڑا۔ ہندوستان کے ساحلی مقامات پر مسلمان پہلی صدی ہجری میں آباد ہو گئے تھے۔ اس زمانے کے راجا موجودہ زمانہ کے لوگوں کی طرح کج بحث اور ہٹ دھرم نہ تھے۔ انہوں نے اسلام کی حقانیت کے آگے سرخم کر دیا۔ رفتہ رفتہ ساحلی مقامات پر مسلمانوں کی نو آبادیاں قائم ہو گئیں۔ ہندوستان چونکہ بہت بڑا ملک تھا، اس لیے یہاں کے باشندوں کے دلوں میں اسلام کے گھر کرنے میں دیر لگی۔ اس زمانے میں ذرائع آمد و رفت محدود اور تنگ تھے۔ سلطان محمود غزنوی کے حملہ نے ہندوستان کی تاریخ میں ایک نیا باب کھول دیا تھا۔ مسلمانوں کے خلاف تعصب اور نفرت کا دریا تیزی سے بہنے لگا۔ شیطانی جیت کے لیے دعوت حق
حق پیغام موت تھی، ہندوستان کی متحدہ طاقت اس کے مقابلے کے لیے سامنے آئی، پے در پہ کئی حملوں میں گو کامیابی نہ ہوئی، لیکن چونکہ حق حق ہے اور باطل باطل، حق کے مقابلہ میں قدم جما کر نہ ڈٹ سکا، حق کو فتح ہوئی، باطل کا مغرور سر حق پرستوں کے قدموں میں آ کر رہا۔ سلطان محمود غزنوی کے پہلے حملے کے بعد مسلمانوں سے انتہائی نفرت اور مخالفت کا یہ عالم تھا کہ اس ملک کا کوئی باشندہ کسی مسلمان کی صورت دیکھنا گوارا نہ کرتا تھا، فوراً موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ اجمیر شریف میں اگر کوئی بھولا بچھڑا مسلمان چلا آتا تو اس کو اس مقام پر گردن مار دی جاتی تھی جہاں اب 2.5 دن کا جھوپڑا موجود ہے۔ قدرت چونکہ اپنے ہندوستان پر نہایت شفیق اور رحم ہے، اس ملک کی ہدایت کے لیے دربار نبوت سے خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتخاب عمل میں آیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز اس ملک میں تشریف لائے اور اس شان سے تشریف لائے کہ ان کے پاس فوج تھی نہ آلات حرب، اجمیر شریف کو اپنی راجدھانی قرار دیا اور بصد عز و شکوہ تمام ملک پر روحانی فرما روائی کرنے لگے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ دنیاوی بادشاہ نہ تھے، روحانی فرما روا تھے، خدا کی غیبی طاقتیں ان کی پشت پر تھی۔ اجمیر کا راجہ پرتھوی راج حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی مخالفت پر اپنی طاقت کو حرکت میں لایا مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کی فرما روائی کا گھمنڈ سلطان شہاب الدین غوری کی فوجوں کے ہاتھوں خاک میں مل گیا۔ ہندوستان میں ایک چھوٹی سی اسلامی حکومت قائم ہو گئی، بعد میں رفتہ رفتہ سارا ملک اسلام کے زیر نگی آ گیا اور تقریباً 7 صدی تک مسلمان بادشاہ اس ملک پر حکومت کرتے رہے۔